آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس راہ منزل کے تم ہی مسافر نہیں ہو بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں کہ یا رسول اللہ میری جان نکل رہی ہے مگر قیامت کے دن میری لاج رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپ رہا تھا، اور ہر ایک شخص کی یہ خواہش تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جو ہے وہ ہمارے گھر پر آ کر رکے اور ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی فرمائیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جس گھر کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر رکے گی وہیں پر ہی آرام کیا جائے گا۔ اب اونٹنی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، یعنی سواری مبارک جو تھی، وہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ اب اس وقت ایک ایسا شخص تھا کہ جس کا نام جبار تھا۔ اب اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے اونٹنی کو اٹھانا چاہا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے، اگر درمیان میں اسلام رکاوٹ نہ بنتا تو میں تیری گردن جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتا۔ حالانکہ جبار نامی شخص نے بے ادبی نہیں کی تھی، بلکہ اس کا دل بھی یہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سواری ہے وہ میرے گھر کے سامنے آ کر رکے۔ پھر ناظرین محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اونٹنی جو ہے وہ وہاں پر آ کر کیوں رکی؟ تو امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کے اندر اس بات کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کر رکی تو دراصل وہ ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا گھر تھا۔ یہ داستان بہت لمبی ہے کہ کس طرح وہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، اور یہ داستان ایسی ہے کہ اس داستان کے اندر میلاد شریف کی برکات شامل ہیں۔ ناظرین محترم، یمن کا رہنے والا ایک بادشاہ تھا جس کا نام طبہ اول حمیری تھا۔ اب طبہ جو ہے یہ بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اور یہ اس وقت کا ہو سکتا ہے پہلا بادشاہ تھا، اور اس لیے اسے طبہ اول حمیری کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ طبہ اول حمیری جو تھا یہ اپنے ساتھ 1,00,000 سے زائد لوگوں کا لشکر لے کر سیر کے لیے روانہ ہوا۔ اب گزرتے گزرتے جس راستے سے یہ گزرتا وہاں پر لوگ اس کی عزت کرتے، اکرام کرتے، تعظیم کرتے، اور وہاں پر اس کا استقبال کیا جاتا۔ لوگ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا کرتے۔ اس طرح طبہ راستوں سے گزرتا چلا گیا، لیکن جب مکہ کی سرزمین پہ یہ پہنچا تو مکہ کی سرزمین والوں نے اس کا کوئی استقبال نہ کیا، اس کی تکریم نہ کی، نہ ہی اس کی کوئی عزت کی۔ یہ حیران ہوا کہ اس بستی کے لوگوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے میری عزت کیوں نہیں کی۔ اس نے جب لوگوں کو بلایا، پوچھا کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں نے میری تعظیم کیوں نہ کی۔ اب یہ جو طبہ اول حمیری تھا اتنا بڑا لشکر لے کر جا رہا تھا۔ اب اس کے لشکر کے اندر 4000 علماء شامل تھے۔ اب یہ جس علاقے سے گزرتا وہاں کے 10 جو بڑے عالم ہوتے ان کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا کرتا تھا۔ پھر جب یہ مکہ کی سرزمین پہ پہنچا لوگوں نے اس کا استقبال نہیں کیا۔ اب یہ حیران ہوا اور اس کو غصہ بھی آیا۔ پوچھا کہ کیوں تم نے میری تعظیم نہیں کی، میری عزت کیوں نہیں کی، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم صرف تعظیم جو ہے وہ اس خانہ کعبہ کی کرتے ہیں، ہم کسی اور کی تعظیم نہیں کرتے۔ اب اس کو اس خانہ کعبہ کے اوپر بھی غصہ آیا، اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ میں اس عمارت کو، اس کعبہ کی جو تعمیر کی ہوئی عمارت ہے، اس کو منہدم کروں، گرا دوں۔ اب ہوا یوں کہ اس کے دل میں جیسے ہی خیال آیا کہ میں اس خانہ کعبہ کو گراؤں گا اور اس کے جو باشندے ہیں ان کو قید کر لوں گا، جیسے ہی خیال آیا طبہ اول بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اب بیماری کی شدت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ طبیبوں کو بلایا، حکماء کو بلایا، لیکن طبہ کو کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ اب علماء کو بلایا اور انہوں نے پوچھا کہ کہیں اس علاقے کے لیے تیرے ذہن کے اندر، تیرے دل کے اندر کوئی خرابی تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں، میں اس عمارت کو، اس خانہ کعبہ کو منہدم کرنا چاہتا ہوں، گرانا چاہتا ہوں۔
انہوں نے کہا یہی تو بات ہے، یہ مقدس سرزمین ہے، اس کی بے حرمتی کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ اس اپنی سوچ کو اپنے ذہن سے، اپنے دل سے نکالا جائے۔ پھر اپنے اس ارادے کو ترک کیا۔ جیسے ہی ترک کرتا گیا، علماء کی موجودگی میں ہی اللہ رب العزت نے اسے شفا عطا فرمائی۔ اب دیکھیے کہ یہی طب اول تھا جو دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی پر ایمان لے کے آیا اور پھر اس بستی سے چلا۔ اب یہاں پر مکہ کے اندر سب سے پہلے خانہ کعبہ کا جس نے غلاف بنوا کر خانہ کعبہ پر چڑھایا تھا وہ طب اول حمیری تھا۔ 7 غلاف اس نے خانہ کعبہ کے لیے تیار کروائے، پھر ان میں سے ایک غلاف کو خانہ کعبہ پر چڑھایا گیا۔ اب ناظرین محترم، یہ اس سرزمین سے چلتا ہے اور یثرب کی سرزمین پر پہنچتا ہے اپنے قافلے کو لے کر۔ وہاں پر جب پڑاؤ کیا، وہاں پہ رخصت ہونے کی جب باری تھی تو وہ اس کے جو علماء تھے ان میں سے 400 علماء نے وہاں پر اس کو یہ پیغام دیا کہ ہم تیرے ساتھ نہیں جانا چاہتے۔ اب طب اول پریشان ہوا کہ تم میرے ساتھ آئے تھے، میرے ساتھ جانا کیوں نہیں چاہتے؟ ان علماء نے کہا کہ دراصل ہم نے یہ جگہ پہچان لی ہے کہ یہاں پر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ بعثت اعلان نبوت کے بعد پھر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے اسی سرزمین پر آ کر اس سرزمین کو آباد کریں گے۔ وہ آخری نبی، ہم اس کے انتظار کے اندر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اب طب اول نے ان سے جب وجہ پوچھی، ان 400 علماء نے طب اول کو ساری کی ساری وجہ بتائی کہ یہ وجہ ہے، تو پھر طب اول نے کہا اس راہ منزل کے تم ہی مسافر نہیں ہو بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اب طب اول نے 1 سال اس انتظار کے اندر گزارا کہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئیں اور میں ان کا استقبال کروں، لیکن قسمت میں یہ نہ لکھا تھا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ابھی ہزاروں سال باقی تھے، کیونکہ وہ 400 علماء اس بات پر متفق تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے اندر بڑی لذت ہے۔ وہ نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے ہم ان کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن طب اول جب 1 سال وہاں پر گزارا اور پھر وہاں سے رخصت ہو جانے کا جب ارادہ کیا تو پھر طب اول نے 400 لونڈیاں خریدی۔ اب دیکھیے کہ میلاد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے کی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر لوگوں کو کیا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پھر طب اول نے 400 لونڈیاں خریدی اور ان لونڈیوں کو خرید کر پھر آزاد کیا۔ اب اس طب اول کی سوچ دیکھیے، ذہن دیکھیے کہ کس قدر اس کا وسیع ذہن تھا، سوچ کس قدر وسیع تھی کہ نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے۔ 400 لونڈیوں کو خریدا، پھر آزاد کیا، آزاد کر کے ان 400 علماء کے ساتھ ان کی شادیاں کروائی اور پھر اس سرزمین پر، مدینہ کی سرزمین پر 400 گھر تعمیر کیے اور ان 400 گھروں کو ان 400 علماء میں تقسیم کیا۔ ناظرین محترم دیکھیے، 1000 سال پہلے حضور کی تشریف آوری کی خوشی کے اندر لوگوں کو گھر بنا کر تقسیم کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو لونڈیاں خرید کر آزاد کر کے پھر ان کے نکاح کروائے جا رہے ہیں۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشی پر میلاد منایا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ اگر ان میں سے کوئی موجود رہا تو ٹھیک، ورنہ ان کی اولاد جو ہے وہ تو نبی آخر الزمان کا زمانہ جو ہے وہ پالیں گی۔ اب پھر طب اول نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خط لکھا۔ اب وہ پیار اور محبت سے بھرا ہوا جو خط تھا وہ کیا تھا؟ امام بدر الدین عینی نے لکھا کہ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر طب اول نے اس خط کو 400 علماء میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو وہ خط تھمایا، پھر اس خط پر سونے کی مہر لگائی اور اس خط کو بند کر کے اس عالم کو تھما دیا۔ اور پھر 400 علماء کے جو گھر تعمیر کیے، اس کے علاوہ ایک گھر ایسا تعمیر کیا، ایک کوٹھی ایسی تعمیر کی جو وَبَنَا لَهُ دَارًا،
کہ جو ایسی کوٹھی تھی کہ 2 منزلہ تھی، باقی ساری کی ساری جو گھر تھے وہ 1 منزلہ تھے، لیکن ایک گھر ایسا تعمیر کروایا جو 2 منزلہ تھا، اور وہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا۔ تو ناظرین محترم، اب دیکھیے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے، پھر مدینہ کے لوگوں نے، انصار کے لوگوں نے آپس میں مشاورت کی، اور مشاورت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب خط جو ہے وہ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ تو ابو لیلہ نامی ایک شخص تھا کہ جس کا انتخاب ہوا، اور پھر اس کو یہ خط دیا گیا، اور وہ خط لے کر مدینہ کی حدود سے باہر نکلا، سرزمین سے باہر نکلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آ رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ وہ خط اس کے پاس تھا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا تو فرمایا، انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو؟ اس نے کہا، نعم، ہاں یا رسول اللہ، میں ابو لیلہ ہوں۔ اسے علم نہیں تھا کہ یہ شخصیت کون ہے، کون مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم ابو لیلہ ہو۔ اس نے پوچھا کہ مجھے بتائیے تو صحیح۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے وہ غلام کا خط جو ہے وہ مجھے دیجئے۔ اب دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے جو خط لکھا گیا تھا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے علم ہوا کہ وہ خط ابو لیلہ کے پاس ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ سے وہ خط لیا کہ وہ خط جو طب اول حمیری نے لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ یا رسول اللہ، میری جان نکل رہی ہے مگر قیامت کے دن میری لاج رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پہنچے تو وہ اونٹنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اس جگہ پر آ کر رکی جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری موجود تھے، جہاں پر ان کا گھر موجود تھا۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا، بلکہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا، جو طب اول حمیری نے 1000 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں بنایا تھا۔ اب ناظرین محترم دیکھیے کہ یہ شان تو رسول اللہ کی شان کے تو کیا کہنے، اب اس اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ یہ گھر رسول اللہ کا اپنا گھر ہے؟ اگر جس سواری پر رسول اللہ سوار ہو جائیں، اس سواری کے علم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اپنا گھر ہے، تو خود رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو ناظرین محترم دیکھیے کہ کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے طب اول حمیری نے سرکار کا میلاد منایا، لوگوں کو گھر تقسیم کیے، لوگوں کی شادیاں کروائی، لنگر بانٹا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تعمیر کیا۔ آج اگر رسول اللہ کے میلاد منانے پر کوئی اپنے جیب سے خرچ کرتا ہے تو کسی دوسرے کو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر رسول اللہ کی تشریف آوری پر، اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت پر آنے پر اگر کوئی خوشی مناتا ہے اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی مناتا ہے، تو مالک کائنات اس کو اس خوشی کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔